تو ناظرین لگتا ایسا ہے کہ سہیل آفریدی کی بھی اب بس ہو گئی ہے. ایسے میں وہ اس سامراج کو, اس نظام کو آئینہ دکھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ وہ کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے, عمران خان کے ساتھ شانہ بشانہ ڈٹ کر کھڑے رہیں گے. ایسے میں آج 5ویں مرتبہ ہے جب وہ اڈیالہ جیل پہنچے ہیں اور اس موقع پر ان کا یہ پرامن احتجاج ہے جس کو وہ احتجاج کا نام دے رہے ہیں. وہاں پر دیکھیے ایک مرتبہ پھر ان کو روایتی فسطائیت, بربریت, جبر کا سامنا کرنا پڑا اور اس موقع پر ان کو دوبارہ سے ناکے پر روک لیا گیا. یہ 5واں موقع تھا جب انہوں نے اڈیالہ جیل کا رخ کیا اور اس موقع پر ان کو روکا گیا. اس موقع پر سہیل آفریدی یہ کہتے پائے گئے کہ بس بہت برداشت کر لیا, بہت سہ لیا, اب ایسی کی تیسی ہم جو ہیں بہت برداشت کر کے چل رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ معاملہ افہام و تفہیم سے آئینی اور قانونی راستے سے حل کر لیا جائے. عمران خان کی رہائی آئینی اور قانونی جنگ کی طور پر لڑی جائے, لیکن اگر یہ حکومت اپنے ان اوچھے ہتھ کنڈوں سے باز نہ آئی تو پھر ہم فیصلہ کریں گے اور پھر دمادم مست قلندر ہوگا جس کی تمام تر ذمہ داری اس اسٹیبلشمنٹ پر ہوگی. انہوں نے اس موقع پر اسٹیبلشمنٹ کو وہاں کھڑی کھڑی سنائی اور کہا کہ میں بارہا یہاں آؤں گا, ہمیشہ آؤں گا, اور جب تک میری عمران خان سے ملاقات نہیں کروا دی جاتی میں اڈیالہ جیل آتا رہوں گا. اس موقع پر وہاں ان کی دبنگ انٹری ہوئی, کس طرح ان کو وہاں روکا گیا, تمام تر میں آپ کو یہ مناظر دکھانے جا رہا ہوں. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پہلی بار آئے ہو ETV 247 اردو پر تو ویڈیو آخر تک دیکھ لیا کرو, چینل کو لازمی سبسکرائب کرو, لائک کرو, شیئر کرو اور کمنٹ کر کے مجھے اپنی قیمتی آراء سے لازمی آگاہ ضرور کر دیا کرو. کہ ہر بندے, چاہے وہ بچہ ہے, چاہے بوڑھا ہے, چاہے ٹیچر ہے, چاہے ڈاکٹر ہے, چاہے کوئی بھی ہے, ہر مکتبہ فکر کے بندے سے اپنے لوگوں نے یہ سوال کرنے ہیں. آپ لوگوں نے پہلا سوال یہ پوچھنا ہے ان سے کہ یہاں پر جتنی بھی غیر قانونی کام ہے یہ کون کروا رہا ہے. دوسرا سوال آپ لوگوں نے ان سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ دہشت گرد دوبارہ کون لایا اور کس طرح ہے. تیسرا سوال آپ لوگوں نے پوچھنا ہے کہ جتنا بھی غیر قانونی اسلحہ آ رہا ہے بارڈر سے اور جتنے بھی دہشت گرد آ رہے ہیں یہ کس کی مرضی سے آ رہے ہیں. 5واں مطالبہ میں نے اپنی وفاقی حکومت سے کرنا ہے کہ جن افسران چاہے کسی بھی ادارے سے ہیں جن کی بارڈرز پہ ڈیوٹی لگی ہے ان کے اثاثے ڈکلیئر جائے کہ ان کے کتنے اثاثے ہیں, تو آپ سب کو جو ہے معلومات ہو جائے گی کہ کون کس